اسی طرح سجدہ سہو کب اور کیسے کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو کہتے ہیں غلطی کو۔ سجدہ سہو کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اگر کوئی واجب نماز کا واجب چھوٹ جائے، نماز میں کوئی واجب رہ گیا، فرض کریں سورہ فاتحہ کے بعد اس نے پہلی یا دوسری رکعت کے اندر سورت ملانی تھی، وہ بھول گیا، یا فرض کیجئے اس نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد اتحیات میں بیٹھنا تھا، اب دوسری رکعت اس نے اتحیات پڑھنی تھی، یہ واجب ہے، یہ چھوٹ گئی۔ کوئی واجب نماز میں کوئی بھی واجب رہ جائے، بھول کر رہ جائے، چاہے ایک واجب چھوٹ جائے، چاہے 2 دفعہ غلطی ہو جائے، چاہے 2 سے زائد دفعہ غلطی ہو جائے، اگر نماز میں واجب چھوٹ جائے گا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ اگر فرض نماز میں تاخیر، فرض کے اندر تاخیر ہو جائے، اس کی مثال مثلاً اس نے پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھنا نہیں تھا، کھڑے ہونا تھا، یا اس نے 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد چوتھی رکعت میں کھڑے ہونا تھا رکعت کے لیے، اب یہ رکعت فرض ہے، لیکن وہ پہلی رکعت پڑھنے کے بعد غلطی سے اتحیات میں بیٹھ گیا، یا چوتھی رکعت میں کھڑے ہونے کی بجائے اتحیات میں بیٹھ گیا، پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا، اتنی دیر میں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ یا 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 3 مرتبہ، اتنی دیر بیٹھنے کے بعد یا زیادہ دیر بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ یہ تو میری دوسری رکعت تھی، چوتھی تھی، مجھے کھڑے ہونا تھا، بیٹھنا نہیں تھا، اب یہ دوسری اور چوتھی رکعت فرض تھی تو فرض میں تاخیر ہو گئی، فرض لیٹ ہو گیا، اب فرض میں تاخیر ہونے پر بھی آخر میں سجدہ سہو اس کو کرنا ہوگا۔ تو 2 وجوہات ہیں سجدہ سہو کی۔ پہلی وجہ اگر واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر سنت چھوٹ جائے، کوئی سنت نماز میں رہ گئی، سبحان اللہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے، ہر سجدے رکوع کے اندر تسبیحات پڑھنا سنت ہے، آخر میں درود شریف پڑھنا سنت ہے، دعا مانگنا سنت ہے، تو اگر کوئی نماز میں سنت رہ جائے تو سنت کے چھوٹنے پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، البتہ نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے۔ یہ ہے سجدہ سہو واجب ہوگا، کب واجب ہوگا اس کی تفصیل۔ اب کیسے سجدہ سہو کیا جائے گا؟ تو فقہ حنفی کے مطابق زیادہ بہتر طریقہ اس کو یہ ہے کہ آخری اتحیات میں جس میں ہم نے سلام پھیرنا ہوتا ہے، آخری اتحیات کے اندر جب ہم عبدہ ورسولہ تک پڑھ لیں تو عبدہ ورسولہ تک پڑھنے کے بعد ہم ایک طرف سلام پھیریں گے، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد ہم 2 سجدے کریں گے، اسی طریقے سے 2 سجدے کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں گے، اور پھر اتحیات للہ الصلاۃ ابتدا سے ہم نے اتحیات کو شروع کریں گے اور مکمل پڑھنے کے بعد ہم دونوں طرف سلام دیں گے۔ یعنی کہ حنفی کے مطابق عبدہ رسولہ کے بعد ایک طرف سلام پھیرا اور 2 سجدے کیے، پھر اتحیات میں بیٹھ کے مکمل اتحیات درود و دعا کے ساتھ پڑھ کے سلام پھیرا۔